دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا حیرت انگیز قصہ بتانے کے لیے لے کر آیا ہوں جب ایک بیٹے نے اپنے باپ کی قبر کھولی تو اس کو کیسا خوفناک ایک منظر دیکھنے کو ملا۔ آج میں آپ کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر لے کر آ گیا ہوں اور ان کے زمانے کا ایک بہت حیرت انگیز قصہ ہے۔ ایک شخص ان کے پاس میں آیا جس کے دونوں ہاتھ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، بالٹی میں پانی کی، اور بالٹی تھی اس کے گلے میں ٹنگی ہوئی، اور وہ چیختا پکارتا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، حضرت مجھے بچا لو، میرے ہاتھوں میں اتنی بھیانک تکلیف اور آگ لگی ہوئی ہے کہ مجھے ایک پل کو آرام نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کے ہاتھوں پر کچھ مرہم لگایا اور کچھ پڑھ کے پھونکا اور کہا کہ اب کچھ آرام ملا؟ تو بولا، حضرت ایک پل کو آرام نہیں ملا، جس طرح پہلے تکلیف تھی ویسے ہی اب تکلیف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے دوسری بار پھر سے اس کے ہاتھ پر کچھ مرہم لگایا اور کچھ پھر پڑھ کے پھونکا، کہا اب کچھ آرام ملا؟ تو بولا، حضرت جیسے پہلے تکلیف تھی ویسے ہی اب بھی تکلیف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ پھر اس کے کوئی اچھا والا مرہم لگایا اور پھر کچھ پڑھ کے پھونک دیا، کہا اب کچھ آرام ملا؟ بولا، حضرت ایک پل کو آرام نہیں ہے، اتنی بھیانک تکلیف ہے کہ میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حضرت نے کہا، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، یہ آگ دنیا کی ہے ہی نہیں جو تمہارے ہاتھ میں لگی، اگر یہ دنیاوی آگ ہوتی تو یہ بجھ جاتی، اب مجھے تم سچ بتاؤ کہ سچ واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت اگر میرے ہاتھوں میں اتنی تکلیف نہ ہوتی اور آپ اللہ کے نیک بزرگ نہ ہوتے تو یہ راز میں کبھی نہ بتاتا۔ سچ بات یہ ہے کہ میرے والد ایک بہت کنجوس آدمی تھے اور ان کی کنجوسی اتنی ہائی لیول کی تھی کہ وہ میری ماں کو نہ خرچے کے لیے پیسے دیتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہناتے تھے، ہم بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، روٹی کھانے کو نہیں تھی ہمارے پاس میں، لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ ان کی کنجوسی تھی، اور اس پیسے کو وہ دبا دبا کے چھپا چھپا کے رکھتے تھے، اور اسی چیز کو چلتے چلتے ہماری عمر بڑھی اور ہم جوان ہو گئے۔ ہمارے باپ کا آخری وقت آیا۔ آخری وقت جب آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹے میں نے ساری زندگی پیسوں کو جمع کیا ہے اور اس پیسے سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میرے پیسے فلاں جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، تم وہاں سے لے کر آ جاؤ اور مجھے لا کر دے دو، میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا، مجھے بڑی ان سے محبت ہے۔ تو ویسے ہی ان کے بیٹے نے کیا اور انہوں نے لا کر وہ پیسوں کی اس تھیلی جو انہیں دے دی، تو وہ پیسوں کی تھیلی لے کے وہ چومنے لگے، پیار کرنے لگے، سینے سے لگایا اسے پیسوں کو، کہا کہ میرے پیسوں میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتا، مجھے تم سے بڑی محبت بڑا پیار ہے، اسے کہہ کے چپٹا کر چوم کر رونے لگے اور کہا، بیٹے میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس پیسوں کو میرے ساتھ میں کفن میں رکھ دینا، میں انہیں چھوڑ کے ہرگز جانا نہیں چاہتا ہوں۔ بیٹے نے باپ کی محبت میں ویسا ہی کیا۔ باپ کا جب انتقال ہو گیا تو کفن میں وہ پیسوں کی تھیلی رکھ دی اور تھیلی رکھنے کے بعد میں دفنا کے باپ کو آ گئے۔ جب وہ آئے تو گھر پہ آنے کے بعد میں جو قرض دار تھے، ان کے باپ کنجوس تھے، وہ لوگوں سے ادھار لیا کرتے تھے لیکن پیسہ نہیں دیتے تھے، لوگوں سے چاہتے تھے میں پیسہ سوت لوں جتنا چوسا جائے، لیکن کسی کو لوٹال کر دیتے نہیں تھے، ان کی یہ عادت تھی۔ لیکن جب قرض داروں نے ان کے بیٹے کو پکڑا اور کہا کہ ہمارے پیسے دو جو تمہارے باپ نے ہم سے لیے ہیں، تو پھر ان کا جو بیٹا تھا اس نے سوچا رات میں لیٹ کر کے، وہ جو پیسوں کی تھیلی میں نے ان کے کفن میں رکھی تھی، کون سا ابا جان نے وہ خرچ کر لی ہوگی، تو کیوں نہ اسے نکال کر لے کر آ جایا جائے۔ اس نے یہ سوچا، بس رات میں اس نے اپنا کدال لیا، پھاوڑا لیا اور رات میں قبرستان پہنچ گیا، اور قبرستان پہنچنے کے بعد اس نے اپنے باپ کی قبر کھولی اور قبر کھول کر تختے ہٹا دیے۔ تختے ہٹانے کے بعد میں قبر میں اتر گیا، اور قبر میں اترنے کے بعد اس نے دیکھا کہ جو تھیلی اس نے پیسوں کی رکھی تھی، وہ تھیلی کے جتنے بھی سکے تھے وہ سب ایک ایک کر کے اس کے والد کے پورے جسم پر گڑے، مطلب ایک تو ہوتا ہے چپکی ہوئی ہوتی کچھ اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر گڑ جاتا، تو گوشت میں وہ سکے گڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر اس نے جب دیکھا تو وہ فوراً چیخ گیا، ڈر گیا، اور ڈر کے باہر قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا اور قبر کے باہر کھڑے ہوئے کپ کپانے لگا، اور اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، ڈر گیا بہت زیادہ۔ لیکن اس نے سوچا کہ ابا جان کے جسم پہ چپکے ہوئے ہی تو ہیں، تو میں چھٹا لیتا ہوں، کیونکہ قرض دار تو الگ میری جان نوچ رہے ہیں۔ وہ دوبارہ قبر کے اندر اتر گیا، اور قبر کے اندر اترنے کے لیے جیسے ہی اس بندے نے اپنے باپ کے جسم سے وہ چھٹانے کے لیے سکہ اور ہاتھ بڑھا کر اور جیسے ہی سکے کو چھوا، بس ایسی آگ اس کے جسم میں لگ گئی، اس میں انگلیوں میں ایسی آگ لگی کہ وہ چیختا پکارتا جو تو کر کے قبر کو باہر آیا، اور فٹافٹ اس نے جیسے تیسے بند کری اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد میں اس نے وہ انگلیاں ہر چیز میں رکھ لی، پانی میں رکھی، گھی میں رکھی، چینی میں رکھی، مطلب کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی جہاں پر انگلیوں کو نہ رکھا ہو، منہ میں رکھا، لیپ لگائے، ٹیوب لگائے، بہت سارے لوشن جو بھی اس زمانے کا ہوتا ہو سب لگایا، لیکن کوئی کام نہیں بنا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا یہ واقعہ سنا
تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے جب اس کا یہ واقعہ سنا تو کہا کہ یہ دنیا بھی آگ نہیں ہے، اس کو دنیا میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں اس تکلیف سے مر جاؤں گا، خدا را آپ اس کا کوئی علاج کریں۔ تو کہا اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج ہے خوف خدا سے۔ انسان جب روئے تو اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے، بس وہ آنسو اس آگ کی جو ہے نا، جو تمہارے ہاتھ میں جو آگ لگی ہوئی ہے جہنم کی، بس یہ آنسو ہی آگ کا اس کو بجھا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ چلو ہم دونوں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور وہ جو آنکھ سے آنسو آئے گا خوف خدا میں، وہ اس کو جب تم لگاؤ گے تو ممکن ہے کہ تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ پھر ویسا ہی کیا، دونوں لوگ دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے اور توبہ کی، اور آنکھ سے آنسو باہر آئے، اور وہ آنسو جب انہوں نے ہاتھ پر لگائے تو اس کی وہ جو آگ تھی اس کے ہاتھوں میں لگی ہوئی، جو وہ تکلیف تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ تو آج میں آپ کو انہی کی درگاہ پر گھمانے کے لیے لے کر آ گیا ہوں۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درگاہ ہے۔ میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں۔ تو شاہ صاحب کے مزار کے پاس میں ہی آپ دیکھو گے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے نا چاروں طرف قبرستان ہے، یہاں پر بہت ساری قبریں ہیں، اور یہیں پر بنی ہوئی ہے ایک مسجد۔ جتنے بھی دنیا میں بزرگ ہوتے ہیں ان کے بزرگان دین کے پاس میں مسجد ضرور ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور مسجد کے سامنے آپ دیکھو گے کہ یہاں پر حضرت شاہ صاحب کی درگاہ بنی ہوئی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، یہ ہم اور آپ اتنا اچھے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس چیز کو اگر کوئی عالم یا مفتی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے دور کے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوستو اگر میں آپ کو دکھاؤں، حضرت شاہ صاحب کی قبر مبارک یہ ہے، اور یہاں پر کچھ عربی میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، اور یہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر میں آپ کو اوپر کی طرف دکھاؤں تو حضرت شاہ صاحب کا گنبد آپ دیکھ سکتے ہو گنبد کی جانب، اور یہاں پر چاروں طرف اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر اللہ اور محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے چاروں طرف۔ یہ دیکھو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پر اللہ کا نام اور محمد رسول اللہ کے نام یہاں چاروں طرف لکھے ہوئے ہیں۔ اور مزار کے یہاں پر یہ دیکھو، یہ گرین کلر کی پٹی ہے نا، یہاں پر قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھو چاروں طرف۔ ویسے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں نے آج آپ کو ایک واقعہ بتایا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہو تو آپ کس طریقے سے پہنچو گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دلی کے مہرولی علاقے میں بنا ہوا ہے، اور یہاں کا سب سے نزدیکی میٹرو اسٹیشن قطب مینار میٹرو اسٹیشن ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو۔